خلق کہتے ہیں صورت، کسی کی صورت اچھی ہو نا، صورت تو کہتے ہیں کہ اس کا خلق بڑا اچھا ہے، اور اگر اس کی عادتیں اچھی ہوں، عادتوں کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ، باطن کے ساتھ، عادتوں کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ، باطن کے ساتھ، اور صورت کا تعلق ہوتا ہے ظاہر کے ساتھ۔ رب الجلال نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے۔ جنہوں نے حضور کا حسن دیکھا ہے انہوں نے تو حسن ہی دیکھ کر وہ اس حسن میں ہی گم ہو گئے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کا جو ظاہر ہے نا وہ بھی کمال ہے کہ اس جیسا میں نے کو پیدا ہی نہیں کیا۔ کہ یوسف بھی اس بارگاہ میں آ کر حسن کی خیرات طلب کرتے ہیں، اور ان کا باطن ہے تو خلق عظیم، باطن میں بھی میرا حبیب بے مثال ہے، ان جیسا میں نے کوئی پیدا ہی نہیں فرمایا۔ کہ حضور علیہ السلام کا خلق بھی عظیم ہے، آپ کا خلق بھی عظیم ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا خلق اور خلق یہ دونوں عظیم تر ہیں، صرف عظیم نہیں ہے بلکہ کیا ہے، عظیم تر ہے۔ اب ہم اس کی جگہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اخلاق کون سے تھے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے اخلاق کو عظیم کیوں کہا۔ سمجھ سکتے ہیں نا، اللہ سے سوال نہیں کر سکتے، لیکن اب اس بات کو سمجھ تو سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کے اخلاق کو عظیم کیوں کہا۔ سارے نبی اچھے اخلاق والے تھے، لیکن کسی اور نبی کے اخلاق کو عظیم ہونے کا لقب اللہ کے قرآن میں ارشاد نہیں فرمایا، پھر آپ کے اخلاق کو عظیم فرمایا۔ وجہ سنیں، وجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رشتہ بھی عظیم شان، اس نے کہا کہ اللہ پاک آپ کو چادریں عطا فرمایا ہے زمین کی، آپ زمین کی دنیا لے لیں، وہ ساری زمین کی بادشاہ بھی آپ کے حوالے ہے، تو چاہے تو آپ بادشاہ بن کر زندگی گزارے، نبی بادشاہ، اور چاہے تو فقر والی زندگی گزارے، نبی ہو فقر والا ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بادشاہ کو قبول نہیں کیا، میں نے کس کو قبول کیا، فقر کو قبول کیا۔ اور وہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بھی بنایا تھا اور بادشاہ بھی بنایا تھا، اور میں جو ہے اللہ پاک نے میرے سامنے پیش کیا۔ امام کشاری کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے زمین کی چابیاں پیش کی گئی، فلم یقبلھا، حضور علیہ السلام نے ان کو قبول نہ کیا۔ وَأُرَاهُ جَمِيعُ الْمَلَائِکَۃ، سارے فرشتے حضور کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ آپ فرشتہ ہو، حسن کا پیکر ہے، فرشتوں کا سردار جب حضور کے سامنے، فرمایا اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام کو جنت کے نظارے کرائے گے جب آپ عرشوں پر تشریف لے کر گئے، پھر جہنم بھی حضور علیہ السلام کے سامنے۔ لیکن قرآن حکیم تصدیق کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرے نبی کا مقام یہ ہے کہ جنت کے نظاروں میں کھبے نہیں ہیں، فرشتوں کے حسن میں گم نہیں ہوئے، جہنم کے خوف میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ ما زاغ البصر وما طغى، محبوب کی آنکھیں تو اپنے یار کے جمال سے نہ ہٹی نہ دور ہوئی، کیوں نہ میں اعلان کروں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ پاک نے پھر یہ اعلان فرمایا کہ آپ کا اخلاق اتنا عظیم ہے کہ آپ جلووں کو دیکھ کر آپ جلووں میں گم نہیں ہوئے۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، آپ کی مثال دیتا ہوں۔ بندے پر انتہائی مشکل وقت آ جائے، اللہ پاک بچائے، تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے، اور بندے پر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ بندہ پھر اپنی اولاد سے بھی وہ بے خبر ہو جاتا ہے، اسے پھر لقمہ بھی اچھا نہیں لگتا اگر کوئی مشکل ہو جائے۔ اللہ پاک بچائے، اپنے دل کو امان میں رکھے۔ تو دو لمحے بڑے مشکل ہوتے ہیں کہ بندہ انتہائی تنگ ہو اور اس وقت وہ تنگ ہو کر اپنے محبوب کو یاد رکھے، یا انتہائی نعمتوں میں ہو تو ان نعمتوں میں رہ کر اپنے محبوب کو یاد رکھے۔ شاعری کے لفظ سنے کہ رب ذوالجلال نے اعلان کیا، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر ہیں، اس لیے کہ لا تنصرف بالبلاء ولا تنحرف بالعطاء، محبوب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن پھر بھی آپ کا چہرہ اپنے رب کی یاد سے نہ ہٹا، اور آپ پر میں نے اتنی انعام و اکرام کی بارش کر دی کہ جنہوں نے مکہ سے نکالا تھا، مکہ والوں کو پھر آپ کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیا، ان نعمتوں میں بھی آپ نے اپنے رب ذوالجلال کو نہ چھوڑا، تو رب کیوں نہ اعلان کرے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یعنی مصیبتوں میں بھی توجہ کس کی طرف ہے؟ رب کی طرف ہے، اور جس وقت اللہ نے انعام کی بارش کر دی اس وقت بھی اگر سامنے ہے تو کون ہے؟ رب ذوالجلال ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت جنید بغدادی، اب اس ذکر ہو رہا تھا نا، جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کو عظیم کہا گیا، سمجھتا ہے حضور کے اخلاق ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔
تو کہا عظیم اس لیے کہا گیا لم یکن لہ ہمت سوی اللہ، کہ رسول اللہ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ وہ زندگی کا لمحہ تو ہو لیکن اس میں رب نہ ہو۔ تو جس ہستی کی ساری زندگی ہی اللہ کے لیے بن جائے، اس سے بڑھ کر اخلاق کیا ہو سکتے ہیں؟ اخلاق اچھے اس لیے ہوتے ہیں کہ اخلاق والے کی طرف لے کر جائیں، دینے والا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ کے لیے تھی، اور اللہ کے علاوہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد تھا ہی نہیں۔ قرآن نے نام کیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ بہت آپ کی زندگی بھی اللہ کے لیے، حیات بھی اور ممات بھی اللہ کے لیے۔ تو پھر جب سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو پھر آپ کے اخلاق کو خلقی عظیم کیوں نہ کہا ہے؟ اس لیے اللہ پاک نے آپ کے اخلاق کو کیا کہا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں نا، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال، کتنی تقریباً 950 سال کو نے تبلیغ فرمائی، تو وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، تو فاجر ہی پیدا ہوتے رہے، کافر ہی پیدا ہوتے رہے، سرکش۔ آخر انہوں نے کیا کیا؟ دعا کی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اپنے لیے، والدین کے لیے، اور جو گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے دعا مانگی کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اور باقی کوئی روئے زمین پر کافر نہ بچے۔ باقی کیا ہو، روئے زمین پر کوئی کافر ہے نہ بچے۔ پیغمبر تھے نا، اخلاص کے ساتھ اتنا عرصہ تبلیغ کی ہے، آپ کے سے جب رسپانس مذاق تھا، ٹھٹھا تھا، تو پھر یہ دعا بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی؟ تو دعا کر دی۔ اور پھر علامہ نصفی، میں نے اپنے استادوں سے سنا، علامہ نصفی نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جب آپ کشتی لگ گئی، اللہ پاک نے بچایا، تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا نوح برتن بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مٹی کے بڑے خوبصورت برتن بنائے، بڑے خوبصورت، جب وہ بن چکے خوبصورت، اللہ نے فرمایا نوح کو توڑ دو۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کو توڑنا شروع کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہ بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے تھے، دل نہیں کرتا توڑنے کو۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا وہ جو تو نے مروائے ہیں وہ تو نے انہیں صرف بنا کر سامنے رکھا ہے، روح تو نہیں نہ ڈالی، ان میں نے روح بھی ڈالی ہوئی تھی جو تیری وجہ سے مارے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کا مطالعہ فرمائیں کہ آپ کو لو لوہان کر دیا گیا، اور فرشتہ کہتا ہے کہ اجازت دے یہ طائف کا پہاڑ ان پر دے مارا جائے، لیکن حضور نے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ اور پھر قیامت کا منظر دیکھیں کہ ہر کوئی کہہ رہے گا نفسی نفسی، سارے نبیوں کے پاس بھیجا جائے گا۔ اس میں بھی حکمت ہے، جب شفاعت کی حضور نے کرنی ہے تو پھر سارے نبیوں کی طرف کیوں بھیجا گیا ہے؟ بس بھیجا اس لیے جائے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ آج کا دن صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ آدم بھی کہتے ہیں اذهبوا الى غیری، نوح بھی کہتے ہیں اذهبوا الى غیری، شیش بھی کہتے ہیں اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف جاؤ۔ آج رب بڑے جلال میں ہے، ابراہیم بھی کہتے ہیں، موسیٰ بھی کہتے ہیں، اور عیسیٰ بھی کہتے ہیں، لیکن اس وقت حضور کیا فرمائیں گے؟ انا لہا انا لہا، ہاں میں ہی ہوں میں ہی ہوں۔ اور حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پھر سفارش فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے؟ یہ ہے اخلاق کہ جب دنیا میں بھی مشکل حضور کو کہا گیا کہ تمہارے بغیر نہیں، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ اور پھر قیامت والے دن حضور فرمائیں گے یار کوئی نفسا نفسی کہہ رہا گا، اپنے نفس جو کہ حضور علیہ السلام کو امتی امتی کا اعلان ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سوال جواب بڑا زبردست ہے، سوال سنیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا نہیں کی، حالانکہ دعا ثابت ہے۔ خندق کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کی ظہر بھی قضا، عصر بھی قضا، مغرب بھی قضا، 4 نمازیں قضا ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر یہ دعا کی کہ اللہم املا بیوتہم کفورا، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، آگ سے بھر دے ان کے گھروں کو، کہ ان کے گھروں کو کافروں کے۔ اور پھر یہ حدیث ہے کہ انہوں نے ہمیں نماز وسطی یعنی نماز عصر سے روکے رکھا ہے، تو کیا یہ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کی منافی ہے؟ نے کہا دیکھیں جہاں حضور علیہ السلام کی اپنی ذات کا معاملہ تھا، اپنی ذات کا معاملہ، وہاں نبی پاک علیہ السلام کے خلاف دعا نہیں، جیسے کہ طائف میں پتھر لگے، اپنی ذات تھی نا، حضور علیہ السلام کے خلاف دعا نہیں، اور جبریل کو اجازت نہیں دی کہ ان کو پتھر مارو۔ اور جہاں معاملہ تھا اللہ کی عبادت کا، اللہ کے احکام کا، وہاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو میرے محبوب میرے رب العالمین کی نماز ہے، اس سے انہوں نے مجھے غافل کیا ہے، اے اللہ ان کے گھروں کو ان کے پیٹوں کو جہنم سے بھر دے، آگ سے بھر دے۔ تو یا
اپنی ذات کا معاملہ ہے تو حضور نے معافی فرمایا ہے، اور جب معاملہ آیا رب کا کہ ذات کے ساتھ کہ اللہ کے کسی حکم کو ٹھکرایا گیا پھر حضور سے بڑھ کر کوئی اس پر عمل کرنے والا نہیں آپ نے دیکھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے قصاص بھی کی ہے، ان کے خلاف دعا بھی کی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب مجھے کیا حکم ارشاد فرما ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ اللہ پاک آپ کو فرما رہا ہے سل من قطعک، مانگو تجھ سے جوڑے جو آپ سے توڑے، سل من قطعک جو آپ سے توڑے آپ جوڑے، وآتی من حرمک اور اسے عطا کریں جو آپ کو معلوم کرے، واعف عمن ظلمک اور اسے معاف کر دے جو آپ پر ظلم کرے۔ تو فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ان چیزوں کو ظاہر کیا، اللہ پاک نے تو آپ کی جب ملت میں یہ باتیں رکھی تھی، جب یہ چیزیں ظاہر ہوئی اللہ پاک نے پھر آپ کی شان بیان کی کہ دیکھو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا محمد میرا رسول یہ توڑنے والوں کو جوڑتا ہے اور یہ معلوم کرنے والوں کو عطا کرتا ہے، یہ ظلم کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، یہ اگر اعلان ہے کہ اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی ان لوگوں کو معاف کیا جا رہا ہے فتح مکہ کے بعد، تو پھر یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے نا، تو اللہ نے پھر حضور کی تعریف کی، تعریف کیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کیا ہیں خلق عظیم پر ہیں کہ آپ توڑنے والوں کو جوڑتے ہیں، معلوم کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں اور ظلم کرنے والوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے وہ آیت بھی پڑھتا کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت جابر صادق سے پوچھا گیا کہ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر آیتیں دلالت کرتی ہیں، ان میں سے آپ کی نظر میں کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ سیدنا امام جابر صادق نے قرآن کی آیت پڑھی، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے آیت پڑھی سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، خذ العفو وامر بالعرف پکڑے معافی، خذ العفو وامر بالعرف اور نیکی کا حکم دے، معاف کریں، نیکی کا حکم دے اور جائروں سے دور رہیں۔ یہ اگر کسی میں یہ صفتیں آ جائے نا، سمجھے کہ اللہ پاک نے اخلاق عظیم کا جو سرمایہ ہے خزانہ وہ اس پر عطا کیا۔ ماتے قرآن پاک میں اخلاق میں اس سے بڑھ کر پورا ہے، وہ کہہ رہا ہے حضرت امام جعفر صادق، یہ بڑا مشکل ہے بندہ جو ہے نا وہ اپنا حق معاف کر دے، بڑا مشکل ہے۔ پھر نیکی کا حکم دینا ہر حال میں، جب لوگوں نے بھی کہا اس وقت نیکی کا حکم دینا اور پھر جائروں سے بچنا۔ ہم تو جائروں کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، بیٹھنے کے بعد پوچھنے والے ہیں، جائر اگر ہم سے ایک بات کرے تو ہم دو جواب دیں گے، وہ تین باتیں کریں گے ہم 10 کریں گے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جائر جب تم سے مخاطب ہو تو سلام کر کے چلے جاؤ آگے، کے ساتھ بحث نہ کرو۔ اور یہ اچھی اخلاق کی علامت بھی ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ پاک ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی روشنی نصیب فرمائے۔ آخری بات میں بیان کر کے حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے جب وہ بندہ مصافحہ کرتا حضور علیہ السلام مصافحہ کرتے اور حضور علیہ السلام اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ وہ بندہ اپنا ہاتھ باہر کرتے۔ پھر حضور مصافحے کے وقت چہرہ بھی سامنے رکھتے اور حضور اپنا چہرہ نہیں پھیرا کرتے تھے جب تک کہ اللہ بندہ چہرہ نہیں۔ یہی اچھی اخلاق ہے۔